تاجرو، بزنس مینو، حضور دے غلامو، آؤ دین نال جڑ جائیے کہ دین نو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اتار دئیے۔ اقبال آندہ ہے ہر لحظہ کے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ کے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برگان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گھٹ تولن والے جھوٹ بولن والے دھوکہ دیون والے نو اقبال آ رہے ہیں گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، کہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، مومن دی خیرت عالم میں کفر نو پتا ہوئے، مومن کھٹیا نہیں بزدل نہیں، مومن دا پتا ہوئے، مومن کمزور نہیں خاموش لیکن طاقتور رہے، اور فرمایا غفاریو اپنے آتے محبت پیار کر کے پردے کجنا آوے، ستاری مزاج غفاری مزاج ہوئے، قدوسی طبیعت کمی نہ پھٹا ہوئے، طبیعت پاکیزگی ہوئے، کسی دا مال ویک کے سڑے نہ، طاقت ویک کے مرعوب نہ ہوئے، کسی دی دولت ویک کے سرنڈر نہ کرے، کسی دی پوزیشن ویک کے او دے قدمہ ویچ نہ لوٹے، انہوں پتا ہوئے میری طبیعت دا تعلق بے حیائی نال نہیں، بدکاری نال نہیں، غیبت نال نہیں، جھوٹ نال نہیں، تکبر نال نہیں ہے، وہ دے مزاج دے اندر ایسی پاکیزگی و طہارتوں میں کہ فرشتیاں نو بھی رشک آوے۔ مومن دا مطلب صرف مسیح تے سجدہ ریزی تو پہچان نہیں، مزہ تو ہے کہ مومن دے بارے چ لوگاں نو پتہ ہووے اساں شراب نال منہ گندا کرن والے ہاں، مومن شراب نو پیشاب سمجھ کے بچدا ہے، اساں سود تے کاروبار کرن والے ہاں، مومن اینو بدکاری اور بغیرتی نال جوڑ کے اس بے حیائی تو فراڈ تو دھوکے تو ظلم تو بچدا ہے، اونوں پتہ ہووے کہ ساڈے دل و دماغ وچ مغرب دا ایجنڈا ہے، مومن دے دل و دماغ دی اندر محمد پاک دے قلب اطہر تے نازل ہونے والے قرآن دی تعلیمات۔ او دی استقامت قابل زیدید ہوندی ہے، او دی جرت قابل رشک ہوندی ہے، او دی غیرت قابل رشک ہوندی ہے، لیکن ہو دی کدو ہے اقبال آندہ قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بندہ ہے مسلمان، یہ باراز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، کاری نظر داغ حقیقت میں ہے قرآن، کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ایک کن پہ ہاتھ رکھ کے لمبے لمبے سالال سونیاں سونیاں حسین آوازاں نال قرآن پڑھن والے نو بھی سلام، مسلح کے شبیدہ پڑھن والے نو بھی سلام، تراویح پڑھاون والے نو بھی سلام، نماز سونے تلفظ نال پڑھن والے قاری نو بھی سلام، کعبہ بیت المقدس
مقدس مدینہ مسجد چھوٹی بڑی پڑھن والے نو سلام کل سادہ شادی غمی پڑھن والے نو سلام لیکن اقبال آکھدا صرف ادنا کر بلکہ کاری نظر آتا ہے حقیقت میں گا قرآن اقبال آدھا تیرے رشتے ناچ قرآن نظر آوے تیرے بزنس تجارت قرآن نظر آوے تیرے لین دین قرآن نظر آوے تیرے پڑوسی نال اخلاق قرآن نظر آوے تیرے بہن دے حق دے من وچ قرآن نظر آوے تیری دھی دی تربیت وچ قرآن نظر آوے تیرے پتر دی جوانی وچ قرآن نظر آوے تیرے پیو دی او خوبصورت صحبت وچ قرآن نظر آوے او پیرو تہاڈی قربت صحبت وچ قرآن نظر آوے امامو تہاڈی تبلیغ وچ قرآن نظر آوے زمیندارو کاشتکاری وچ قرآن نظر آوے تاجرو تجارت دکانداری وچ قرآن نظر آوے پارلیمنٹ دے ممبرو سیاسی معاملات وچ قرآن نظر آوے ججو ججمنٹ وچ قرآن نظر آوے وکیلو پیش وچ قرآن نظر آوے جدو تیرے میرے تمام تر تصورات قرآن دے مطابق ہون گے پھر قسم خدا دی عالمی دنیا نو پتہ چل جائے گا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جب شادی تھی پتر نہیں ہوئے 8 دن تک ناچ گانا بے حیائی تے کنجریاں تے کنجر نچ فحاشی اریانی دا ماحول ہوئے دی رخصتی ہے ہزاراں دا مجمع ہے کئی کیمرے فوکس کر کے کھڑے نے بیٹی دا لباس اریا ہے بیٹی سج سمر کے بیچاری دلہن بن کے بیٹھی ہے ہر نظر کیمرے دی چمک نال ویکھ رہی ہے باپ دیا نظرہ شرم نال چھکیاں ہویا غیرت مند بھائی دیا نظرہ چھکیاں ہویا اور جدے واسطے میری بیٹی بہن سمری ہے او دے نکاح وچ ہوگا حق ہے لیکن پبلک وچ پیش کر کے اسا اسلام دا مذاق اڑا رہے ہیں ایک قرآن تو دوری ہے کروڑا خرچ ہوئے قرآن تو دوری ہے کنجر کھانا ہویا قرآن تو دوری ہے بے حیائی فحاشی ماحول اسلام تو دوری ہے مزہ تائیں ایسا ماحول ہوئے کہ اسا جدو رخصت کریے کہ سدو چاچے نو قرآن چاہے اس قرآن دے سائے تلے بھتیجی رخصت قرآن دے سائے تلے بھانجی رخصت قرآن دے سائے تلے جنا بیٹی رخصت اے تینو کس نے آکھے انج کر انج دری ضرورت نہیں ہے قرآن دے سائے تلے رخصت کر نہ کر ادا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر برکت لینا چاہنا ہے کہ برکت قرآن سر سے رکھ کے انیا لباس پوا کے اوپر رکھنا شاید قرآن دی توہین نہ کر رہے ہوئی ہے قرآن تو دوری دی وجہ نال کتے رحمت کے برکت تو جناب محروم نہ ہو جائی ہے آپ قرآن آخری ہے اے سر تے رکھ کے رخصت کرن دی بجائے 20-25 سال دی تھی دے دل وچ قرآن رکھ اگلے گھر موم بتی آنٹی دا تصور نہ لے کے جائے بلکہ سیدہ زہرا دی نکھرانی دا کردار